ذوالحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرآن کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ قرآن کی اس بابرکت سورت میں دولت کے وہ راز چھپے ہیں جو ذوالحج کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ انتہائی بابرکت دن ہے۔ بیت اللہ شریف کے بابرکت گھڑیاں چند دن میں ختم ہونے والی ہیں۔ مکمل وظیفہ اور پڑھنے کا طریقہ شیئر کریں گے کہ جو شخص بھی محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے سے پہلے یعنی ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لے گا، اس کے گھر میں دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت، ہر خواہش پورا کرے گا۔ اس وظیفے کا، اس عمل کا آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص ان بابرکت ایام میں قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو پھر عرش کے لاکھوں بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں، مشکلات اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے تحاشا برکت ڈال دے گا اور اس کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ اور یقین جانیے کہ آج کا یہ بابرکت وظیفہ بہت ہی زیادہ برکت والا وظیفہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت بہت ہی عالی شان برکت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بے تحاشا برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت عرش والوں میں بہت مشہور ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے اسلامی لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ سید البشر، صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روٹیاں لگانے کے دوران میں اپنا ہاتھ تندور میں ڈالتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اگر سچ میں ایسا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن کر اپنے مبارک سر کو نیچے کی جانب جھکا لیا۔ آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ میرے محبوب، ان کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی جانب آتے ہی نہیں، بلکہ اپنے رب کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے ہیں۔
اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سو رہے تھے کہ ان میں سے چند فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس صادق کے لیے مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اتنی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس میں اس بلانے والے کی بات مانی، وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو نہ وہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ اس نے دعوت سے کچھ کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ تو اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سور ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ اس مثال کا مطلب بیان کیا گیا کہ وہ گھر جس کی طرف دعوت دے گا وہ جنت ہے اور بلانے والا محمد مصطفیٰ ہیں، لہٰذا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اس گھر میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری جانب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو اور جلدی کرو۔ لہٰذا اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے تو وہ بچ گئے، جبکہ قوم کے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیائی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ایک جانب تو بندہ مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، وہیں ان کے لیے بہت خیر اور بھلائی اور ڈھیر ساری اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جان لیجیے کہ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے حادثات کا مقابلہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسے قدر بے پناہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور خود اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں۔ لیکن اس کے برعکس کافروں کے لیے ایسی آزمائشیں اس دنیا میں اسی نوازش کا باعث بنتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکیں گی، کیونکہ ان کا صبر ایک مومن کی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانا حکیم ہے۔ سورۃ النساء۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ بھی موجود ہے کہ جو بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا اور برکت رکھی ہے۔ جو شخص بھی ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھے گا تو پھر اس شخص کی ہر لا علاج اور ہر بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، وہ یہ عمل کرنے کی دیر جسم سے ہر بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حج والا یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس نے رکھا جانے والا روزہ انسان کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ عرفہ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اور وہ بابرکت 10 دن میں اسی مہینے میں ہے۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور نفلی عبادات کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے کہ جو بھی شخص اس سورت کو ماہ ذوالحجہ کے ایام میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورت اخلاص ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جان لیجئے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر ایک دن میں تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز ہیں اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک بابرکت حدیث اور بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی 80 محلات دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت بہت زیادہ افضل ترین سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے ماہ ذوالحجہ کے اختتام سے پہلے کسی بھی دن اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے وقت سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جان لیجئے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرنا ہے، لہٰذا 100 مرتبہ اس طرح کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ہی اس طرح کے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ جان لیجئے کہ 100 بار الحمدللہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس طرح آپ کا یہ بابرکت عمل، بابرکت وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے اور محبت سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے دیر ہے، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی ختم کر دے گا۔ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ آپ سے خواہش ہوگی۔ آپ کے گھر میں اپنی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا سننا اور ہمارا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔